نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین محترم، سلسلہ وار درس قرآن کی ابتدائیہ میں ہم نے قرآن کے معانی کے حوالے سے گفتگو کی تھی۔ آج کی مختصر گفتگو نزول یعنی قرآن کے نازل ہونے کے بارے میں ہوگی۔ نزول کا معنی ہے اوپر سے نیچے اترنا، اور کلام میں نقل و حرکت نہیں ہو سکتی، لہٰذا اس کے اترنے اور نقل و حرکت کرنے کی تین صورتیں ہو سکتی ہیں۔ یا تو وہ کسی چیز پر لکھا جائے اور اس چیز کو منتقل کیا جائے، جیسے کہ ہم کوئی بات خط میں لکھ کر بھیج دیں تو وہ بذریعہ اس کاغذ کے منتقل ہوئی۔ اس طرح پہلی کتابوں کا نزول ہوا تھا۔ یا کسی آدمی سے کوئی بات کہلا کے بھیج دی جائے، اس صورت میں حرکت کرنے والا وہ آدمی ہوگا اور وہ کلام اس کے ذریعے سے حرکت کرے گا۔ یا بغیر کسی واسطے کے سننے والے سے گفتگو کر لی جائے، یہ بھی ایک قسم ہے نزول کی۔ قرآن ذی شان کا نزول انہی پچھلے دو طریقوں کے مطابق ہوا، یعنی جبریل امین آتے تھے اور آ کر سناتے تھے، یہ نزول بذریعہ قاصد ہوا، اور قرآن کریم کی بعض آیتیں حضور علیہ الصلاۃ والتسلیم کو معراج میں عطا فرمائی گئیں۔ لہٰذا قرآن پاک کا نزول دوسری آسمانی کتابوں کے نزول سے زیادہ شاندار ہے، اس لیے کہ وہ لکھی ہوئی آئیں اور یہ بولا ہوا آیا، اور لکھنے اور بولنے میں بڑا فرق ہے، کیونکہ بولنے کی صورت میں بولنے کے طریقے سے اتنے معنی بن جاتے ہیں جو لکھنے سے حاصل نہیں ہو سکتے۔ اس لیے بعض اوقات جب قرآن ذی شان کو بندہ اپنی عقل و فہم کے مطابق سمجھنے کی کوشش کرتا ہے تو وہ اس میں خطا کر بیٹھتا ہے، جیسا کہ قرآن ذی شان میں ہے کہ ابراہیم خلیل اللہ علیہ الصلاۃ والتسلیم نے ستاروں کے دیکھ کر اور چاند کو دیکھ کر یہ فرمایا کہ ھذا ربی، یہ میرا رب ہے۔ اب عام بندہ یہ کہنے پہ مجبور ہو جائے گا کہ نبی چاند یا ستاروں کو اپنا رب کہہ رہا ہے اور یہ شرک ہے، حالانکہ بات ایسی نہیں ہے۔ ہم اس مفہوم کو سمجھیں گے جو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اور آپ کے صحابہ کرام نے اور اولیاء کاملین اور علماء حق نے ہمیں بیان فرمایا کہ جو جملہ کس طرح ادا کرنا ہے۔ تو حقیقت میں قرآن ذی شان کو کوئی بھی اپنی عقل اور فہم کے ناطے سے بغیر انبیاء کرام علیہ الصلاۃ والسلام کی تعلیم کے نہیں سمجھ سکتا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے قرآن کریم جبریل امین کی زبان سے نہیں سنا، لہٰذا ادا کرنے میں جو اسرار و نکات حاصل ہوئے یا ہوں گے ان تک ہمارا دماغ کیسے پہنچ سکتا ہے۔ تو ہمیشہ اللہ نے جیسے قرآن پاک میں فرمایا کہ میرے محبوب، ہم نے آپ کی طرف اس قرآن ذی شان کو نازل فرمایا ہے لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ، تاکہ آپ لوگوں کو ارشاد فرما دیں کہ ان کی طرف کیا نازل کیا گیا ہے۔ اور دوسری بات ہم یہ دیکھیں گے کہ قرآن کریم کا نزول کتنی بار ہوا۔ قرآن کریم کا نزول چند طریقوں سے اور چند بار ہوا ہے۔ اولاً لوح محفوظ سے پہلے آسمان کی طرف نزول ہوا، یعنی آسمان دنیا جسے کہتے ہیں، کہ یک بار کی ایک ہی دفعہ رمضان کی شب قدر عزت والی رات میں، جس کا تذکرہ قرآن ذی شان میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، جیسے رب ذوالجلال فرماتا ہے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، اور دوسرے مقام پہ ارشاد فرمایا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر۔ پھر نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام پر تقریباً 23 سال کے عرصہ میں تھوڑا تھوڑا بقدر ضرورت آتا رہا، اور احادیث سے یہ بات ثابت ہے کہ رمضان میں جبریل امین حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہو کر سارا قرآن سنایا کرتے تھے،
اور بعض آیتیں یعنی کچھ آیتیں دو بار بھی نازل ہوئی ہیں، جیسے سورہ فاتحہ وغیرہ۔ خلاصہ یہ ہوا کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام پر قرآن کا نزول کئی طریقے سے ہوا، لیکن احکام اس نزول سے جاری فرمائے جاتے تھے جو بذریعہ جبریل امین تھوڑا تھوڑا آتا تھا۔ اس بیان سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ حق تعالیٰ نے قرآن کریم میں کہیں نزلنا فرمایا اور کہیں انزلنا، اور نزلنا کا معنی ہے آہستہ آہستہ ہم نے اتارا، اور انزلنا کا معنی ہے ہم نے ایک ہی دفعہ یک بارگی اتار دیا۔ اس لیے اس سے یہ معلوم ہو گیا کہ قرآن کریم فرقان حمید کا نزول نزلنا اور انزلنا یعنی دونوں طریقوں سے ہوا ہے، الگ نزول بھی اور اکٹھا یک بارگی نازل ہونا بھی۔ قرآن ذی شان دوسری آسمانوں کی کتابوں سے نزول میں اس کا 3 طرح کا فرق ہے۔ نمبر 1 یہ کہ وہ کتابیں لکھی ہوئی آئیں، اور قرآن لکھا ہوا نہیں آیا بلکہ پڑھا ہوا آیا ہے، وہ سب تحریری اور قرآن تقریری، یعنی جبریل امین نے پڑھ کے سنایا۔ اور دوسری یہ کہ ان پیغمبروں کو خاص جگہ بلا کر وہ کتابیں دی گئیں، پوری کی پوری کتاب ایک ہی دفعہ ان کو دی گئی اور ایک خاص مقام پہ بلایا گیا۔ لیکن آمنہ کے لال تاجدار کائنات کی یہ شان ہے، یہ عظمت ہے کہ رب ذوالجلال کے محبوب جہاں ہوتے ہیں قرآن پیچھے پیچھے آتا ہے۔ حضور تاجدار کائنات مکے میں ہوتے ہیں تو قرآن مکے میں آتا ہے، حضور میدان جہاد میں ہوتے ہیں تو قرآن میدان جہاد میں ہوتا ہے، حضور رحمت عالم ام عائشہ کے حجرہ مبارکہ میں ہوتے ہیں تو قرآن وہاں آتا ہے، صحابہ کے جھرمٹ میں ہوتے ہیں تو قرآن وہاں پیچھے آتا ہے، مدینہ طیبہ کی فضاؤں میں سرکار تشریف فرما ہوتے ہیں تو قرآن وہاں آتا ہے۔ یعنی یہ ایجادی شان اللہ تعالیٰ کی ذات پاک نے اپنے محبوب کو بخشی ہے کہ قرآن کو لینے کے لیے حضور کو کہیں نہیں جانا پڑا، بلکہ قرآن جہاں حضور تھے حضور کے پیچھے پیچھے قرآن آیا ہے۔ اور تیسری یہ کہ وہ تمام کی تمام کتابیں یک بارگی یعنی ایک بار اتری، اور قرآن کریم 23 سال کے عرصہ میں تھوڑا تھوڑا کر کے اترتا رہا، تاکہ حضور سے ہمیشہ اللہ تعالیٰ کی ہم کلامی رہے۔ ایک دفعہ آ جاتا تو بات ختم ہو جاتی، تھوڑا تھوڑا کر کے آیا ہے تو 23 سال کے عرصہ میں جبریل امین کو بھی یہ شرف ملتا رہا کہ حضور کی خدمت عالیہ میں حاضر ہو کے تاجدار کائنات کے دیدار سے فائزیاب ہوتے رہے، اور مالک کائنات کے حبیب کی رب سے ہم کلامی کا شرف حاصل کرتے رہے۔ اگر قرآن پاک یک بارگی سارا نازل ہوتا تو احکام پر عمل درآمد مشکل ہوتا، اس لیے مسلمانوں کو بڑی آسانی پیدا کرنے کی خاطر تھوڑا تھوڑا کر کے نازل ہوا، تاکہ عمل کرنے کے اندر آسانی رہے، اور یہ خاص رحمت ہے۔ تیسرا نقطہ اس میں یہ ہے کہ قرآن کا نزول پیغمبر پر کیوں ہوتا ہے، یعنی حضور علیہ السلام پر قرآن کیوں نازل ہوا۔ بندوں کے لیے یہ بات ذہن میں رکھیں، ضروری ہے کہ حق تعالیٰ کے احکام کو مانیں، لیکن یہ ماننا جب ہی ضروری ہوگا جب کہ وہ احکام نبی پاک کی زبان سے ادا ہو۔ حق تعالیٰ تو بلا واسطہ یعنی کسی واسطے کے بغیر کسی غیر نبی سے کلام نہیں فرماتا۔ اگر جبریل انسانی شکل میں آ کر لوگوں کو احکام سنا جاتے تو بھی ان پر عمل کرنا ضروری نہ ہوتا۔ اسی طرح کوئی غیر نبی خواب یا الہام یا غیبی آواز سے کسی حکم پر مطلع ہو جائے اور تو اس کا ماننا شرعاً لازم نہ ہوگا۔ مشکوٰۃ شریف کی حدیث میں آتا ہے کہ ایک دفعہ جبریل امین انسانی شکل میں سائل بن کے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں آئے اور آپ سے دریافت فرمایا ایمان کیا ہے، اسلام کیا ہے، اور بھی بہت سارے سوالات فرمائے، اور اللہ کے محبوب کریم علیہ السلام نے ان کو جوابات عنایت فرمائے۔ اور جب وہ چلے گئے آقا کریم رؤوف رحیم علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کرام کو کہا کہ دیکھو یہ جبریل تھے جو تم کو تمہارا دین سکھانے کے لیے آئے تھے۔ اس موقع پر حضرت جبریل امین نے خود نہ کہہ دیا کہ میں جبریل ہوں اور تم کو فلاں فلاں بات کا حکم کرتا ہوں،
کیونکہ وہ جانتے تھے کہ میری اطاعت ان حضرات پر واجب نہ ہوگی، اس لیے حضور علیہ السلام کی زبان سے وہ کلمات لوگوں کو سنوائے تاکہ ان کی زبان سے سن کے ان پر عمل پیرا ہونا واجب ہو جائے اور وہ ثواب کے حقدار ٹھہر جائیں، کیونکہ ثابت ہوا سب فرائض فروع ہیں، اصل الاصول بندگی استاجور کی ہے، یعنی نبی کی اطاعت ہی در حقیقت اللہ تعالیٰ کی اطاعت ہے، اور پیغمبر کا خواب اور ان کا الہام وغیرہ بھی وحی کی طرح ہوتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خواب میں دیکھا کہ اپنے فرزند کو ذبح کر رہے ہیں، حالانکہ بے قصور آدمی کو قتل کرنا، ذبح کرنا شریعت کے خلاف تھا، لیکن آپ کے اس خواب نے اس حکم شرعی کو آپ کے حق سے منسوخ کر دیا۔ آج اگر کوئی مسلمان یہ خواب دیکھے تو وہ محض اپنے خواب پر ایسے کام کی جرت نہیں کر سکتا، وہ گناہ گار ٹھہرے گا، خطا کار ٹھہرے گا، یہ خلاف شریعت ہے۔ لیکن نبی کا خواب وحی الہی ہوتا ہے، اور یہ بھی یاد رہے کہ جبریل علیہ السلام نہ تو نبی ہیں نہ نبیوں کے استاد، بلکہ رب تعالیٰ اور پیغمبروں کے درمیان واسطہ اور ذریعہ اور پیغام پہنچانے والے ہیں، اور انبیاء کرام علیہ السلام کے خادم ہیں۔ نبی حکومت الہیہ کے اختیارات والے حکام ہیں، لیکن حضرت جبرائیل امین ایسے نہیں ہیں۔ یوں سمجھ لینا چاہیے کہ اللہ کی اس خدائی کے اندر حاکم، افسر، راہبر، رہنما بن کے اللہ کا نبی تشریف لاتا ہے، اور اس کی اطاعت لازمی اور ضروری ہوتی ہے، اور اسی کی اطاعت اللہ کی اطاعت ہے، جیسے رب ذوالجلال قرآن ذی شان میں ارشاد فرماتا ہے من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے رسول کی اطاعت کی، پیروی کی، یقیناً اسی نے اللہ کی اطاعت کی۔ آج کی گفتگو اس پر اختتام پذیر ہوتی ہے۔ کل کے درس میں انشاءاللہ ہم تھوڑا سا جائزہ لینے کی کوشش کریں گے کہ قرآن اور حدیث کا فرق کیا ہے۔ وما علیہ